سوال یہ ہے کہ خواتین اپنے ناک اور کان چھدواتی ہیں تو یہ کن کی سنت ہے؟ اور یا سیدی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی خاتون ایسی نہ ہو کہ جو کان اور ناک چھید سکے تو کسی ڈاکٹر سے یہ کام کروا سکتی ہیں، اور اگر بالفرض کوئی اسلامی بہن اپنے ناک اور کان نہ ہی چھدوائے تو کیا وہ گناہ گار کہلائے گی؟ یا سیدی میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے علاقے کے تمام ذمہ داران کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا، بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب۔ کان چھدوانے کا رواج جو حضرت سارہ، یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے کان چھدوائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدتنا سارہ اور حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ عنہما میں کچھ چپ کلش، شکر رنجی، کوئی وہ جس کو تو میں بھی بولتے ہیں، ہو گئی۔ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہا نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حاجرہ کا کوئی عضو کاٹوں گی، بدن کا کوئی پارٹ کاٹوں گی۔ یہ انہوں نے قسم کھا لی۔ ابھی اللہ کے یہ مقبول بندیاں تھیں، اللہ پاک نے دیکھو کس طرح لاج رکھی ان کی۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیجئے۔ یہ دونوں کیوں بیویاں تھیں آپ کی، تو حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی ما حیلۃ یمینی، میری قسم کا ہیلا کیا ہے، قسم تو کھا ڈالی ہے میں نے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ بی بی سارہ کو حکم دو کہ وہ بی بی حاجرہ کے کان چھید دیں۔ یہ عضو کاٹنے کا یہ اس کا کفارہ ہے نا، وہ قسم پوری ہو جائے گی، ان کی ہیلا ہو جائے گا اس کا۔ تو اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ یہ حوالہ ہے غمز العیون البصائر، شرح الاشباع والنظائر، الاشباع والنظائر، جلد 3 پیج نمبر 295۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور یہ تو کان چھدوانا عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے، کان چھدوانا، اور مرد نہ چھدوائے، بلکہ مرد بھی بعض اوقات بالی پہنتے ہیں، اور وہ مطلب بولتے ہیں منت، یہ پودلا بولتے ہیں، ہماری میمن قوم میں بھی یہ دیکھا تھا کہ کوئی بزرگ کا مزار ہوگا، بودل شاہ یا سے کچھ اس کی نسبت سے بولتے تھے کہ یہ کان چھدواتے، وہ کان چھدواتے تھے، یہ نہیں کہ بس ان کی منت مانتے ہم لوگ۔ یہ تو یہ مرد کے لیے بالی پہننا اس طرح یہ جائز نہیں، کہ عورت کی نقل ہے یہ، ایسی منت مانی بھی ہو تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں عورتیں بے شک چھدوائیں۔ اب اگر کوئی عورت کان چھیدنے والی نہیں ملتی تو مرد سے کان چھدوانا، غیر مرد سے، کوئی بھائی ہے، شوہر ہے، وہ بھلے چھید دے اگر جانتا ہے، تو غیر مرد سے نہیں چھدوا سکتے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ہاتھ لگانا پڑے گا نا، کان پر ہاتھ لگائے گا، بے پردگی ہوگی وغیرہ، تو اس سے تو نہ چھدوایا جائے۔ اور چھدوانا کوئی فرض و واجب بھی تو نہیں ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ چھوٹی بچی ہو 2-4 سال کی، اس کو اگر غیر مرد نے اس کا چھید دیا کان تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرے۔ یہ میں وہ بزرگ کا نام بھول گیا تھا، داول شاہ، یعنی یہ داول شاہ کا بودلا، یہ ذرا ایڈٹ کر لیجئے گا، وہاں یہ ایڈجسٹ کرنا۔ یہ بولتے تھے کان میں، ایک کان میں چھید کر کے یا تو کالا دھاگا باندھتے تھے یا اس میں کوئی کچھ چاندی وغیرہ کا وہ رنگ ڈالتے تھے، اب بھی ڈالتے ہوں گے بیمن برادری، گجراتی برادری میں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب عورت کی مشابہت کے لیے 2 کان میں عورتیں یہ ایئرنگ وغیرہ ڈالتی ہیں، اور مرد ایک کان میں ڈالتا ہے۔ اچھا، عورت کی طرح ایئرنگ نہیں ہوتا ان کا کوئی مطلب رنگ ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا بے آئینی عورت کی مشابہت کہیں گے یا نہیں؟ مجھے اس کے بارے میں تردد ہو رہا تھا کہ میں نے ناجائز کہا تو، لیکن اب پتہ نہیں کہ میں صحیح بھی ہوں یا نہیں۔ عورتیں ایک میں نہیں ڈالتی، 2 میں ڈالتی ہیں۔ اگر رنگ ڈالنے کے لیے کوئی
ایک کان بھی چھدوائے گا تو اس نے عورت سے مشابہت تو اختیار کر لی ہے. اب جیسے عورتیں بعض اوقات دونوں ناک کے دونوں سائڈوں پر جو ہے وہ چھدواتی ہیں. اب اگر کوئی ایک طرف سے چھدوا کر بالی پہنے تو بھی اس نے عورت کی مشابہت کی ہے. عورت تو ایک طرف زیادہ تر ہمارے یہاں ایک طرف وہ ہم سری بولتے ہیں یمن میں سری پہنتی تھی سونے کی یہاں ایک نترے پر. تو یہ تو سمجھ میں آتا کہ ایک طرف عورتیں چونکہ کر رہی ہیں تو یہ ہے تو مشابہت. زینت بھی ہے. ہاں ہے زینت تو ہے. مجھے ذہن میں آیا کہ میں نے یہ کہہ تو دیا پتہ نہیں درست بھی کہا یا نہیں. یہ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے. زینت دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے زینت کے شرعی احکام پیج نمبر 63. ناک اور کان چھدوانا عورتوں کے لیے جائز. ناک اور کان میں سوراخ کروانا عورتوں کے لیے جائز اور مردوں کے لیے ناجائز. کیونکہ ناک اور کان چھدوانے میں عورتوں کے لیے زینت ہے جبکہ مردوں کے لیے زینت نہیں. لہذا مردوں کا ناک اور کان چھدوانا عورتوں سے مشابہت ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے. چنانچہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کریں یعنی عورتوں کی نقل کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت یعنی نقل کریں. حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالیاں لٹکانے کے لیے کان کو چھیدنا عورتوں کی زینت ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے. یہ در مختار مع رد المختار در مختار مع رد المختار اس کا حوالہ دیا ہے جلد 9 پیج نمبر 693. حضرت مفتی محمد وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مردوں کا کان میں بالی پہننا کیسا ہے تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا مردوں کا ناک کان یا پاؤں کسی جگہ زیور پہننا حرام ہے. حدیث میں اس فعل پر لعنت آئی ہے. تو یہ مرد جو بالیاں آج کل فیشن کے طور پر پہننے لگے ہیں اس پر توجہ فرمائیں اور اللہ پاک کی جناب میں توبہ کریں اور آئندہ اسی غلطی نہ کریں. اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے. ہمت کریں توبہ کریں اور اس کو مطلب اتار کے اگر سونا ہے تو اتار کے اس کو اگر یہ مرد ہی پہنا کرتے ہیں تو پھر توڑ کے اس کو پچکا کے سونے میں بیچ دیں. اگر عورتیں بھی پہنتی ہیں تو پھر تو یعنی وہی بالی عورتیں بھی پہنتی ہیں تو پھر صحیح سالم بھی اگر بیچ دیں تو ٹھیک ہے یا بہن کو دے دیں بچوں کی امی کو دے دیں گفٹ. چاندی بھی اگر پہنی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. کسی اور میٹل کی پہنی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. وہ آرٹیفیشل بھی عورتیں پہن رہی ہوتی ہیں بلکہ اب تو آرٹیفیشل شاید زیادہ ہی چل رہا ہے. صلو علی الحبیب وہ آرٹیفیشل بھی عورتیں پہن رہی ہوتی ہیں بلکہ اب تو آرٹیفیشل شاید زیادہ ہی چل رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.